اور لے گیا ہم کو ایک دروازے میں. تو دروازے میں لے گیا, دیکھا ادھر جہنم کی کھائی ہے. وہ فرشتہ بولا کہ اسی دروازے سے اس کو یہیں سے گراؤ. یہ نوجوان کہتا ہے کہ ہم کو جب لے گیا دروازے کے قریب میں, دیکھا وہاں میری بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, میری بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. وہ بیٹی مجھے پہچان گئی اور فرشتوں سے کہنے لگی آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ میرا ابا ہے, ہم ادھر سے گرانے نہیں دیں گے. تو فرشتوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دوسرا دروازہ ادھر سے تیرے ابا کو گرا دیں گے جہنم کی کھائی میں. دوسرے دروازے پہ لے گیا, دوسری بیٹی بیٹھی تھی, بولا ادھر سے بھی ہم اپنے ابا کو نہیں گرا دینے دیں گے, یہ میرا پتا جی ہے, یہ میرا ابو ہے, یہ مور باج ہے. کیچے ارے با جانے نا ابا اور کو فادر اور ڈیڈی. اب ڈیڈی ہے کہ میگی ہے؟ بولا تیسرا دروازہ ہے ادھر سے گرا دیں گے. تیسرے دروازے پہ گیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں سب سے چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. تو فرشتوں نے کہا اچھا ایک دروازہ اور ہے ادھر سے گرا دیں گے. چوتھے دروازے پہ لے گیا اور یہ آدمی خواب دیکھ رہا دلی میں, یہ نوجوان خواب دیکھ رہا دلی میں. چوتھے دروازے پہ لے کر گیا اور فرشتے اسے جہنم کی کھائی میں پھینکا. یہ نوجوان کہتا ہے وہ کھائی اتنی گہری تھی کہ جب میں گرا تو نوجوان خوابے میں سپنا میں چیخا, باوا, اٹھ کے بیٹھ گیا پسینہ سرابور کہ بچ گئے, یہ تو ہم سپنا دیکھ رہے تھے. چوتھی بیٹی اگر ہوتی تو چوتھے دروازہ پہ بیٹھی رہتی, ادھر سے گرنے نہیں دیتی. بولا ہم کو گھر جانا ہو. سیمانچل کا ٹکٹ بنایا, گھر آیا. اب آنگن میں آیا, محلے والا بھی خوش ہو گیا, بھائی بہت دن کے بعد لوٹ کر آیا ہے. اور گھر آیا, بیوی سلام کی, بولا سلام کا جواب بعد میں دیں گے, پہلے تم میرے ساتھ گھر میں چلو. بولا کیا بات ہے؟ تو بیوی سے نوجوان کہنے لگا میری بیوی, میری کیا بیٹی ہے؟ بولا 3 بیٹی. بولا چوتھی ہم کو بیٹی چاہیے. بولا کیا ہے, کوئی تعویذ بھی پلا دیا ہے کیا؟ ارے ہوا کا پہلے یہ بتائیے. اور قربان جاؤ, مکتب ہونے چاہیے, مدرسے ہونا چاہیے, اس میں سے ہماری بیٹیوں کا بھی مدرسہ ہونا چاہیے, ہماری بچیوں کا بھی مدرسہ ہونا چاہیے. اس لیے ایک بات یاد رکھو, اگر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, ہمارے پاس دونوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ایک ہی بچہ کو ہم پڑھا سکتے اتنا پیسہ ہے, تو بیٹا کو پڑھاؤ گے کہ بیٹی کو پڑھاؤ گے؟ کس کو پڑھاؤ گے بولو بھائی؟ ہاں کیا ہے؟ ارے بولو کیا ہے؟ تو اس لیے بیٹی کو پڑھائیں گے. بیٹا پڑھے گا, اکیلا بیٹا پڑھے گا, ایک فرد پڑھے گا. بیٹی پڑھے گی, پورا خاندان پڑھے گا. بیٹی پڑھے گی, پورا خاندان پڑھے گا. ہاں, بہت سارے لوگ بیٹی کی پیدائش ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. اور قربان جائے, ایک آدمی نے کہا کہ حضرت دعا کر دی, یہ پورنیہ جا رہے ہیں, بیوی کو لے کے ڈیلیوری ہے. ہم نے کہا کہ بہت اچھا, اور جیسا ہوگا فون کرنا ہم کو. بولا کہ حضرت جیسا ہوگا نہیں بولیے, بس دعا کر دیے منا ہو جائے. جو اللہ نہ دے گا. جو ہاسپٹل گیا, بیٹی ہوئی, اچھا فون آیا نہیں. میں بڑا فکر مند ہو گیا کہ بھائی آخر ہوا کہ اللہ کا بندہ فون کیے, فون ہم کر رہے ہیں اٹھا نہیں رہا. کم از کم 10 بار فون کیے تب اٹھایا. تو ہم نے کہا اللہ کا بندہ خیریت ہے؟ بولا بولے کیا ہوا, کچھ ہوا؟ بولا حضرت کیا ہوگا, وہی بیٹی. نے کہا ایسا کاہے بول رہا ہے؟ ارے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, اللہ نے تیرے گھر میں برکت پیدا کیا. بیٹی برکت ہے, بیٹی رحمت بھی ہے, بیٹا نعمت ہے, قربان جاؤ. لیکن بیٹی برکت ہے, بیٹی رحمت ہے, بیٹی نعمت ہے, قربان جاؤ. عرب میں سب سے پہلی آواز جو گونجی وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی تھی کہ عرب والوں سنو, تم بیٹیوں کو قتل کرتے ہو, مارتے ہو, زندہ دفن کرتے ہو. یہ میری بیٹی فاطمہ ہے, دیکھو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ میری بیٹی فاطمہ, ارے بولو بھائی بولو نا, جگر کا ٹکڑا ہے. یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
तुम बेटी को पसंद नहीं करते ना, तुम बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम बेटी को मार डालते हो, तुम बेटी को कत्ल कर देते हो, लेकिन मुसद्दक़ मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। पहली आवाज मक्के में गूंजी, सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसलिए नौजवानों, जब बेटी पैदा घर में हो तो खुश हो, ऐसा नहीं सर माथा नहीं लटकाना है, सर नहीं झुकाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा एक बात याद रखो, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है उतनी मोहब्बत बेटा अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकता है। बोलो सही है कि गलत है, बोल के दिखाओ। यहां तो हमारा बच्चा को बाले संभाला नहीं जाता, तो माँ बाप को क्या संभालेगा? बाल नहीं संभाल पाता हमारा बच्चा। एक एक नौजवान को देखिएगा, हे हां तक बाल, अच्छा स्टाइल से ऐसे झटका मारेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। ऐसे झटका मारेगा पीछे और झुकेगा तो फिर आंख बंद। खड़गपुर जा रहे थे जलसे में, इसी ईद में, ईद के दिन से ही मेरा प्रोग्राम शुरू था। एक चाय की दुकान पे ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी रोको, चाय पिएंगे। अब वो चाय पीने के लिए जगह 2-3 मोटरसाइकिल आई और 4-5-6 नौजवान सब बच्चा सब ईद का